ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ایلیٹ جیت گئے، بیوروکریسی جیت گئی، اصول ہار گئے، میرٹ ہار گیا، تعلیم ہار گئی۔ ایچسن کالج میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ 2 بچے وہاں پڑھ رہے تھے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک رواج ہے کہ لوگ اکثر جو ہیں ان کی اگر پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جائے ایک شہر سے دوسرے شہر، یا وہ کسی وجہ سے دوسرے ملک چلے جائیں، تو وہ بچوں کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں کہ جی یہ 2 سال 3 سال ہمیں لگیں گے، تو آپ اس دوران ہمیں چھٹی دے دیں، ہمارے بچے کو ایچسن کالج کی اٹینڈنس ہے، ہم باہر وہ ٹائم گزار کے جب واپس آئیں گے تو جس کلاس کے لیے وہ ڈیو ہوں گے نیکسٹ کے لیے وہ اس کو جوائن کر لیں گے، یعنی اس کی سیٹ جو ہے، جو ان کا ایڈمیشن ہے، وہ ریزروڈ رہے۔ اس کی بڑی سمپل سی پالیسی ہے، جب آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ درخواست دیتے ہیں، تو آپ اس دوران فیس دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی سیٹ ریزرو رکھی جائے اور وہ سیٹ آپ کے لیے ویکنٹ رہے اور آپ کا بچہ جب آئے تو دوبارہ وہ جوائن کرے۔ تو یہاں ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں آج چیمہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بہت سارے مقدمات میں ملوث تھے شہباز شریف کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، ایز اے فرنٹ مین وہ تھے کہ جی سارے کام وہ کرتے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک بیوروکریٹ ہیں، اور انہوں نے یہ پلی لی کہ میری اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئی تھی، میں چونکہ افورڈ نہیں کر سکتی، سرکاری ملازم ہوں، میرے سے یہ فیس نہ لی جائے۔ پرنسپل ایچسن کالج نے سٹینڈ لیا کہ ہماری یہ پالیسی ہے اور میں نے اگر یہ سیٹیں ریزرو رکھنی ہیں تو میں یہ دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، مالی حالات ایسے نہیں ہیں، چیمہ صاحب کے اور آپ کے مل کے آپ اپنے 2 بچوں کی ایچسن کالج کی فیس نہیں دے سکتے کہ ان کی سیٹس ریزرو رکھی جائیں، تو آپ اپنے بچے کا نام کٹوا دیں اور آپ اسلام آباد کے جس سرکاری اسکول میں ان کو پڑھا رہے ہیں اس دوران، ظاہر ہے آپ غریب ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے مالی حالات نہیں ہیں، تو وہاں بھی کسی سرکاری اسکول میں جا رہے ہوں گے جس کی 30-40 روپے 60 روپے فیس ہوگی، تو آپ اس میں کنٹینیو کرائیں، اور جب آپ واپس لاہور تشریف لائیں، یہاں پر بھی بے شمار سرکاری اسکول ہیں، اور میرا خیال ہے آپ کو آپ کے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی، بینگ اے بیوروکریٹ وہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگی، سرکاری اسکول میں لے لیں گے، اور یہاں بھی فیس کم ہوگی کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ دے نہیں سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ایڈریس ہے آپ کا اسلام آباد کا، جس پہ گورنر نے آپ کے بچوں کی فیس ویو کر دی ہے، اس نے کہا جی کہ وہ 2 سال 3 سال، یہ سن 2022 سے یہ ایشو شروع ہوا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو ایک ادارے کا بورڈ آف گورنرز ہے وہ اس ادارے کی ترویج اور ترقی کے بجائے اس کی انرجی کدھر لگ رہی ہے، یہ خط و خطابت ہو رہی ہے پرنسپل کے ساتھ کہ بھائی تم ان کو ویور دو، کیوں نہیں دیتے ہو۔ فائنلی یہ ہوا جی کہ پرنسپل نے ریفیوز کیا ان بچوں کو کہ جی نام ان کے کاٹ رہا ہوں، میں ان کی سیٹس ہولڈ نہیں کر رہا کیونکہ یہ فیس آپ نہیں پے کر رہی۔ اس کے اوپر وہ بورڈ آف گورنرز میں معاملہ چلا گیا، چونکہ وہ ایک غریب بیوروکریٹ تھی، گورنر پنجاب ان کی مدد کے لیے آئے، اور وہ فائنلی حکم یہ آیا کہ یہ جو 60 لاکھ 3 سال کی فیس بنتی ہے یہ ویو کر دی جائے، اور پرنسپل نے ایک لیٹر لکھا ہے جو 7-8 بورڈ آف گورنرز کے ممبرز ہیں ان کو، اور بتایا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے گورنر کا یہ فلاں فلاں رول کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں کہوں گا جی بلیغ الرحمان صاحب کو کہ آپ نے ایک انتہائی برا پریسیڈنٹ کیا ہے، جس کے اوپر بورڈ آف گورنرز کے انتہائی سینئر ممبر جو پچھلے 50 سال سے 60 سال سے کالج سے منسلک ہیں، یعنی ان کی زندگی کے اندر ایچسن کالج ہے اور ایچسن کالج کے اندر سید بابر علی ہیں، تو ان کا ریزائن کرنا انتہائی خاموشی کے ساتھ، لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے جو 4 لائنوں میں پرنسپل کے بارے میں لکھ دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 90 سال کی ایچسن کی زندگی میں اتنا ڈیڈیکیٹڈ پرنسپل نہیں دیکھا، اور اتنی اچیومنٹ جو کالج نے اچیو کی ہیں وہ کبھی نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپل مائیکل ٹامسن کا یہ سائٹیشن ہے ان کے لیے بہت بڑا سول ایوارڈ ہے۔ پرنسپل صاحب نے بہرحال اس اگست میں کانٹریکٹ پورا تھا اور وہ واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پہلے چھوڑ رہے ہیں 1 اپریل سے ود اے ہیوی ہارٹ آن دس نوٹ کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور پرنسپل صاحب کا اتنا ان سیریمونیس طریقے سے جانا پاکستان کے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے کتنی انسلٹ اور کتنی توہین ہے۔